آپ کہتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے اولاد کو بھی حلال رزق کھلائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر ایک لقمہ بھی حرام کا حلق میں چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ کعبہ کے اندر جا کر بھی دعا مانگے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب تک حرام کا لقمہ اس نے کھایا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قحط کی وجہ سے لوگ، بچے، بوڑھے، جانور سب مر رہے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب جمع ہو جاؤ، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ تو سب جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ ہم پر اپنا عذاب دور فرما اور رحمت کی بارش نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تیری قوم کے اندر، تیرے مجمع کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، کبھی میری عبادت نہیں کی، اسی شخص کی وجہ سے میں نے سب پر عذاب نازل کیا ہے، لہذا اے موسیٰ تو نبی ہے پھر بھی میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ اس مجمع میں بیٹھا رہے۔ اس بندے کو یہاں سے نکالو تب میں دعا قبول کروں گا، تب میں بارش نازل کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا ختم کر کے اپنے مجمع کی طرف اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو تم میں سے وہ کون بدبخت شخص ہے جس کی وجہ سے پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ نبی کی بھی دعا قبول نہیں کر رہا، وہ بدبخت یہاں سے چلا جائے، اسی کی وجہ سے سب پر عذاب آیا ہوا ہے۔ وہ شخص دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں ہل رہا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بدبخت تو میں ہی ہوں، وہ گناہگار تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہوا ہے۔ وہیں اپنے سر پر کپڑا ڈال لیتا ہے اور برگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میرے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے باری تعالیٰ مجھے اپنی قوم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اے باری تعالیٰ سچا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے باری تعالیٰ میں تیری اطاعت ہی کروں گا، مجھے آج شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ جب وہ روتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اسی وقت بارش نازل فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا وہ بندہ یہاں سے جائے پھر میں بارش نازل کروں گا، اب کیسے بارش نازل کی؟ یہاں سے تو کوئی ہلا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو تو جانتا ہے میں کتنا غفور الرحیم ہوں، میں تو ستار العیوب ہوں۔ اس بندے نے یہیں بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر بارش نازل فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالیٰ وہ بندہ تو مجھے دکھا جس کی وجہ سے تو نے بارش نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، میرا نافرمان تھا، دشمن تھا، اس وقت بھی میں نے اس کو آیا نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ یہ پہلے گناہگار تھا، اب میں اس کو کیسے ظاہر کروں کہ یہی بدبخت تھا جس کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب آیا تھا، اب تو میرا محبوب بن چکا ہے۔